یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے. میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے. سنن ابی داؤد میں 4753 ہے. مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے. اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے. مشکات میں 1630 نمبر ہے. اچھا یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے. ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے. المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم رہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے. ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں. یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا قرآن میں بھی ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر, احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں, کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ, بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے, تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو, جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں. ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے پارہ نمبر 30 کے اندر. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا, یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں وہ بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے. روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے, برزخی لائف. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں, اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں. پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے, من ربو کا. وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے. اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی, الذی بعث فیکم, وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو کہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے, مسئلہ نمبر 7 جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کیے ہیں. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120, اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے. اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے, اس میں من نبیو کا الفاظ ہیں. جامعہ ترمذی 3120.
اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے, تو کس امام کی تقلید کرتا تھا, کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا سا ہے. دیکھ لو کوئی چیز نہیں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن, یہی بات ہے. تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوگا. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں, جو میں نے قبر کا چوتھا سوال, مسئلہ نمبر 78, تمہیں کیسے پتا چلا, ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا. اگر سنا کے سننی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سننی ہوگا تو تصدیق کر دے گا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو, اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول لے. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا, اس کو جنت کی ہوائیں بھی, خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے, خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے, یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے, تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں. یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ, اے میرے رب, جلدی کر, فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے, مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے, مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس میں. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت, موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح, اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے, چھس کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر, گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا, اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائیں. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی, جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے. اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے. وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے. تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا, اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا. اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے, کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو, جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو, وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں, یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے, تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. بات عمل کے ساتھ ہی ہے, صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا, اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا کہتا ہے قیامت قائم کر رہا ہے اللہ,
اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا. تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کیوں کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا؟ تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا. عذاب تو ہو رہا ہے. وہ آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا. یعنی یہ عذاب تو آیا, قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. تو اسی لیے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی, عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے. اللہم اجرنا من النار. 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834, مشکات میں 1629. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل, اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل, رب تجھ پر ناراض نہیں. تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے. وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں, یعنی نیک آدمی کی روح کو, جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس. تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے. تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں, جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں, وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے, کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل, اللہ کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے, حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں, اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, برا نہیں منانا. وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے, فلاں بزرگ, فلاں مولوی صاحب, فلاں حضرت صاحب کی طرح ہے. وہ کہنا وہ جناب کدوں مار بیٹھے تو کو نہیں پہنچے, اور پھر فرشتے کہتے ہیں جناب اتنے جو دوزخ کی تھے, دیکھ لیں. یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا, فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا, وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں, وہ کہیں اور پر ہے. 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر. بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ 70 کہتے ہیں کثرت, حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا. یعنی اسے لٹا دیا جائے گا, پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی, پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا, یعنی مجھے نہیں پتا, اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا, میں کچھ نہیں جانتا. وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے. بس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا. وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں یوں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا, ہمیں نظر نہیں آئے گا. جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے, پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کر سکتا. اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر, 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں. اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ اگائے, ایسا زہر ہے ان کے اندر.
वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये भाइयों अज़ाब कब्र कैमरे से नहीं देखा जा सकता, ये अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है। 13वीं हदीस जामे तिर्मिज़ी में 2308, सुनन इब्न माजा में 4267, मिशकात में 132। सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती। साथियों ने पूछा, हजरत जब दोज़ख का जिक्र करते हैं उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन कब्रिस्तान आकर आप पर ऐसी हालत क्यों तारी हो जाती है? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया अगली मंजिलें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी, और जिसे यहां पर मुश्किल दरपेश हुई उसकी अगली मंजिलें इससे भी मुश्किल दर मुश्किल होती चली जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वहां पर ये हालत होती है। और इसमें क्या अल्फाज है? कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, लिहाजा ये परफेक्ट दुआ है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये मौलवियों ने जो अपने बीच में जो है वो इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, वाकिना अज़ाबल कब्री, वाकिना अज़ाबल हशरी, वाकिना ये जो बिदअत दाखिल की है, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अज़ाब कब्र भी इसमें दाखिल है। इसमें अल्फाज आपने देख लिए क्या है? कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। तो वाकिना अज़ाबल कब्री, वाकिना अज़ाबल हशरी कहने की जरूरत ही नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। तो इससे ये भी बात पता चल गई कि कब्रिस्तान जाने का मकसद है आखिरत की याद, जो सही मुस्लिम में हदीस है 2259 कि कब्रों पे जाया करो ताकि आखिरत की याद आए। तो सैयदना उस्मान भी देखें कब्रिस्तान जाकर वहां पर आखिरत की याद के लिए जाया करते थे, और ये हकीकत बात है, कब्रिस्तान जाने से ही इंसान का किबला दुरुस्त होता है। 14वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 832, मुस्लिम में 1325 और 1324, मिशकात में 939 है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में 4 चीजों के अगेंस्ट अल्लाह ताला की पनाह तलब किया करते थे। और सही मुस्लिम में 1324 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को भी हुक्म देते थे कि 4 चीजों के अगेंस्ट अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आती है 4 चीजों के शर से, जहन्नुम के अजाब के अगेंस्ट, अजाब कब्र के अगेंस्ट, जिंदगी और मौत के फितने के अगेंस्ट, और नंबर 4 दज्जाल के फितने के अगेंस्ट। तो ये 4 चीजों के अगेंस्ट अल्लाह ताला की पनाह तलब कर दी। 15वीं हदीस सुनन नबी दाऊद में 3221, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की है। मिशकात में 133 नंबर हदीस है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफनाकर फारिग हुआ करते तो उसके पास खड़े हो जाते कब्र के ऊपर और फरमाते, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो और उसके लिए इस्तिक़ामत की दुआ करो, अभी इससे कब्र में सवाल किया जाएगा। तो कब्र में दफनाने के बाद दुआ करनी चाहिए कब्र में सवालों के इस्तिक़ामत के लिए और उसके लिए इस्तिग़फ़ार के लिए। जनाजे के बाद जो दुआ की जाती है ये साबित नहीं है। कब्र पे खड़े होकर दुआ करें और हाथ उठाकर करें। सही मुस्लिम में हदीस है 2256 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा हाथ उठाकर कब्रिस्तान जाकर दुआ किया करते थे। 3 दफा हाथ उठाकर। इसमें मैंने पूरा लेक्चर भी दिया, मसला नंबर 74 इसाले सवाब से मुताल्लिक, उसमें मैंने डिटेल से बताया। तो आपने दुआ करनी है इस्तिग़फ़ार। ये जो आज का डॉक्टर तैयब कादरी साहब की वो एक वीडियो आई हुई है, वो कब्र पे आ कहते हैं बेटा पढ़, और बाकी कहते हैं साइड पे जो फरिश्ते आने लगे हैं जनाब, और वो उसको तलकीन करते हैं। तलकीन नहीं करनी, इस्तिग़फ़ार करना है, उसके लिए दुआ करनी है। हमें नहीं नजर आ रहा है फरिश्ते किस तरह किस वक्त दाखिल होंगे, हमें नहीं पता। तो ये तलकीन करना ये साबित नहीं। इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ना और उसकी शुरू की आयत, वो भी रिवायत ज़ईफ़ है। मैंने मसला नंबर 112 ए के अंदर बयान की थी, ए बी के अंदर, जो कुरान की 12 सूरतों के सही फ़ज़ाइल उसमें बताया था। और मसला नंबर 74 में इसाले सवाब से मुताल्लिक सारी गुफ्तगू मैंने कंक्लूड की है। सेकंड लास्ट हदीस है 16वीं हदीस सही मुस्लिम में बड़ी डिटेल के साथ है, 321 नंबर किताबुल ईमान चैप्टर में। ये बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है, मैंने इसलिए इसको एंड पे रखा है। मिशकात में भी मुख्तसरन मौजूद है 1716, लेकिन मुस्लिम में ईमान वाले चैप्टर में बड़ी दर्दनाक हदीस है, बहुत दर्दनाक। हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने दीवार की तरफ मुंह करके ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। फिर अपने बेटों को बुलाया। अब मौत के वक्त बाप की हालत देख के उन बेटों पर क्या कैफियत होगी, तो उन बेटों ने हजरत अमर इब्न आस को तसल्ली दी कि अब्बा जान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, आपने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हुई है, आप तो बख्शे बख्शाए हैं। लेकिन सहाबी में और आम आदमी में यही तो फर्क है, उसे तो पता है आखिरत का मामला कितना सख्त है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। अमर इब्न आस कहते हैं कि मेरे बेटो, अल्लाह के नजदीक इससे ज्यादा पसंदीदा बात कोई नहीं कि कोई कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
یعنی توحید کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، یہ اصل نسبت ہے. جو تم مجھے کہہ رہے ہو صحابی ہونا، اصل نسبت یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، میری زندگی میں 3 دور گزرے. پہلا وہ دور تھا کہ جب میں اس روئے ارض پر سب سے زیادہ نفرت محمد رسول اللہ سے کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے رسول اللہ کو قتل کر دوں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اے میرے بچوں، اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا. پھر اللہ نے میرے پر کرم کیا اور میری زندگی میں دوسرا دور آیا. اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا صلح حدیبیہ کے بعد. انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید نے اکٹھا ایمان قبول کیا، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر کوئی محبوب شخص نہیں تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں ایمان لے کر آؤں. تو جب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول پہلے مجھے گارنٹی دے کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو بن عاص، کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ یعنی اسلام لے آیا پچھلے گناہ معاف، جو سورۃ الفرقان میں بھی آیا کہ کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس شرط پر اسلام قبول کیا، پھر رسول اللہ سے بڑھ کر مجھ کو کوئی محبوب نہیں تھا. اے میرے بیٹو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے کبھی بھی آنکھیں بھر کر آپ کی طرف نہیں دیکھا. اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں ان کے چہرے مبارک کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے روب کی وجہ سے کبھی جی بھر کر آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ حضرت عمرو بن عاص. اور پھر کہتے ہیں میرے بچوں، پھر میری زندگی میں تیسرا دور آیا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا. اچھا، پھر انہوں نے کہا یہ دوسرے دور میں اگر میں مر جاتا میرے بچوں تو سیدھا میں جنت میں چلا جاتا. پہلے دور میں مرتا تو سیدھا دوزخ میں، دوسرے دور میں مرتا تو سیدھا جنت میں. بڑی سٹریم لائن میری لائف گزر رہی تھی. لیکن میری زندگی میں پھر تیسرا دور آیا، اور وہ دور کون سا تھا؟ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف بغاوت کی. وہ دور تھا. موت کے وقت انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں. موت خود بہت بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے. اے میرے بچوں، دوسرے دور میں مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا. پھر تیسرا دور مجھ پر آیا اور مجھ پر آزمائش آئی. اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کرے. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. یہ ڈیٹیل سننی ہے تو مسئلہ نمبر 101 ہے میرا، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے ایک اور لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 116، جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ سے متعلق صحیح عقیدہ. اے میرے بیٹو، اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے جانا، نہ کوئی آگ اٹھا کر لے جانا. اور جب میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے. یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، صحیح مسلم 321 کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں حدیث ہے. اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا کہ ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قبر پر بیٹھنے کی وجہ سے میرا دل بہل جائے اور پھر میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیتا ہوں. یہاں پر یہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے. اب یہ حدیث جو ہے وہ جو بندی مماتی گروپ کا آف شوٹ جو کیپٹن عثمانی پارٹی ہے ان کے لیے یہ موت ہے یہ حدیث، کیونکہ اس میں حضرت عمرو بن عاص کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی قبر میں فرشتے اس قبر میں زمینی قبر میں آئیں گے میرے پاس، تم میری قبر پہ بیٹھے رہنا. اب یہ ان کے لیے موت تھی حدیث. تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمرو بن عاص جو ہے نا آخری وقت میں ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو وہ پوری اپنی زندگی کی سٹوری سناتا ہے. ذہنی توازن تو سب سے زیادہ حاضر ہی ان کا موت کے وقت تھا. پوری انہوں نے اپنی لائف کنکلوڈ کیا، اور اتنا بے ایمان ہے وہ شخص، اس نے صرف یہ آخری بات کی. اگر وہ پوری حدیث نقل کرتا تو عام آدمی کو بھی پتا چل جاتا کہ یار جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو، اس نے یہ کہا کہ جی بس آخری وقت انہوں نے کہہ دیا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ قربان کیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ پوری حدیث کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. وہ اگر پوری حدیث بیان کرتا تو پھر کئی پول بھی کھلنے تھے، ظاہر جنگ صفین بھی بیچ میں آنی تھی. وہ تو ہمیں پہلی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ چیزیں بیان ہی نہیں کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت عمرو بن عاص کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، اس قسم کی بہکی باتیں انہوں نے کی ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر معاذ اللہ وہ اس میں بھی خبیث، اس سے بھی ایک درجہ آگے کیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو اس قسم کی کیفیت وفات کے وقت طاری ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ بات کر دی، حجامی کیفیت ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ان کو پتا تھا. انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ یہ ادوار تھے، سب سے برا دور، پھر اچھا دور، پھر آزمائش کا دور. اب اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے. قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان کے ساتھ اٹھائے اور اہل بیت کے ساتھ.
بھائیو 2 لیکچرز میں اینڈ پہ بتا دوں آخری حدیث بیان کرنے سے پہلے. ایک مسئلہ نمبر نیو 5 ہے حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے سماع موتا کا عقیدہ اور یہ جو متشابہات ہیں, متشابہات کی ڈیفینیشن کیا ہے, قبر کی زندگی متشابہ ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے, اور برزخی اور زمینی قبر کے حوالے سے. اور دوسرا لیکچر ہے قبروں کے احکام اور مزارات کے احکام اور گنبد خضرا سے ریلیٹڈ. مسئلہ نمبر 27 ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری 17ویں حدیث موقوفاً سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, جو میں نے مسئلہ نمبر 112C میں بھی بیان کی تھی, قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل. اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بیان کرے تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی اسے یہ بات معلوم چلی ہے. الموجم الکبیر الطبرانی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652 نمبر یہ حدیث ہے, اور امام بہیقی کی کتاب اثبات عذاب القبر میں 128 نمبر ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے, سورت نمبر 67 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت, 30 آیات پہ ہے, 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں, تو جب اسے دفنایا جاتا ہے تو عذاب قبر کے اگینسٹ وہ سورت اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ سے سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے. سورۃ الملک منجیہ ہے, اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے, عذاب قبر سے نجات دینے والی سورت ہے سورۃ الملک. اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ عذاب قبر بھی برحق ہے اور اس سے بچنے کا وظیفہ بھی اینڈ پہ پتہ چل گیا. سورۃ الملک اور ظاہر نماز تو پڑھنی ہے, باقی عمال تو کرنے ہیں, اس کے ساتھ یہ اضافی وظیفہ ہے. اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں 1400 نمبر ہے, جامعہ ترمذی میں 2891, سنن ابن ماجہ میں 3786 اور مشکات میں 2153 ہے. المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا, اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا, اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اسی لیے ہم نے اپنے صبح شام کے اذکار والے بلو کارڈ میں بھی سورہ ملک کا وظیفہ لکھا ہے, اسے ضرور پڑھیں. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.